بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال ڈے ہر سال آتا ہے اور خاموشی سے گزر جاتا ہے۔ ٹی وی پر صرف اتنا ذکر آتا ہے کہ مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور فاتح پڑھی گئی۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ نوجوان نسل کو تحریک پاکستان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، کچھ واقفیت نہیں، جد و جہد پاکستان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، نظریہ پاکستان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ نوجوان نسل کو کیسے معلوم ہو کہ علامہ اقبال نے نہ صرف ایک علیحدہ مسلم ریاست کا خواب پیش کیا، ایک تصور پیش کیا، بلکہ اپنی انقلابی شاعری سے اس غلام قوم میں ایک انقلابی روح پھونکی، ان میں خود اعتمادی، بلبلہ اور جوش ادا کیا، ایسا جوش، ایسا بلبلہ کہ گویا مغولوں کو شہباز سے لڑا دیا۔ نوجوان نسل کو یہ بھی معلوم نہیں کہ علامہ اقبال کو شاعر مشرق، شاعر قرآن اور مفکر پاکستان کیوں کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ انہوں نے اردو میں بھی شاعری کی اور فارسی میں بھی، اور ان کا کلام اتنا لاجواب ہے، اتنا باکمال ہے کہ 100 سال پہلے کہے گئے اشعار بھی لگتا ہے کہ آج کل کے دور کے لیے ہی کہے گئے ہوں۔ ان کا انقلابی پیغام آج بھی مسلمانوں کے لیے بالعموم اور نوجوانوں کے لیے بالخصوص ایک نیا ولولہ اور جوش رکھتا ہے، ذہنوں کو جھنجھوڑتا ہے اور روحوں میں اترتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کے 2 نمایاں پہلو ہیں۔ نمبر 1، قرآن اور عشق رسول کے حوالے سے جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان مرحوم نے اپنی کتاب اقبال و قرآن میں فرمایا ہے کہ اقبال کی شاعری، اقبال کا کلام، اس میں روح قرآن اترتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے اپنی کئی تقاریر میں فرمایا کہ علامہ اقبال کی شخصیت آج کل کے دور میں اعجاز قرآن کا مظہر ہے۔ یہ معجزہ ہی ہے کہ ایسا شخص جس نے اعلیٰ تعلیم یورپ میں حاصل کی ہو، جوانی کا ایک بڑا حصہ یورپ میں گزارا ہو، اور غلامی کے اس دور میں ان کے افکار سے مرعوب نہیں ہوا۔ حالانکہ علامہ اقبال نے مغرب کے فلسفے کو بہت کھنگالا، بہت جائزہ لیا، بہت باریک بینی سے مطالعہ کیا، لیکن پھر اس کو جھٹلا کر قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنایا اور اس کو اپنے شاعری کا موضوع بنایا۔ علامہ اقبال کی شاعری کا دوسرا پہلو فلسفہ خودی، نظریہ حیات کے عنوان سے ہے۔ فلسفہ خودی گو کہ اقبال سے پہلے ہمیں جرمن فلاسفرز نیتشے اور گوئٹے کا ہاں بھی ملتا ہے، اور انہوں نے اسی خودی کے فلسفے پہ مبنی ایک کردار تشکیل کیا جس کا نام انہوں نے سپرمین رکھا۔ مگر علامہ اقبال نے خودی ایک اسلامی رنگ میں پیش کی اور سپرمین کی جگہ مرد مومن کا تصور اور شاہین کا علامتی تصور پیش کیا۔ شاہین ایسا پرندہ کہ جو آزاد فضاؤں میں اڑنے والا ہے، بلند نگاہ ہے، خوددار ہے اور اپنی منزل آسمانوں میں تلاش کرتا ہے۔ علامہ اقبال خود فرماتے ہیں کہ خودی کا یہ فلسفہ سورۃ حشر کی آخری رکوع سے انسپائریشن ہو کے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل و گل کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔
اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، فطرت افراد سے غغباز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، علامہ اقبال کی شاعری گو کہ 100 سال پرانی ہے، مگر آج بھی آج کل کے حالات کے حساب سے وہ ایپلیکیبل ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی زبوں حالی ہو، مسلمانوں کی قرآن سے دوری ہو، مغربی جمہوریت کی تاریکیاں ہو، جوانوں کی کم ہمتی ہو۔ ان سے جب وہ خطاب فرماتے ہیں تو لگتا ہے کہ آج کل کے دور کے جوانوں سے بھی ان کا خطاب ہے۔ فرماتے ہیں، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افداد۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ سلطان ٹیپو کی وصیت کے نام سے علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم آپ مطالعہ کریں تو لگتا ہے آج کل کے جوانوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ قبول، تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول۔ لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اے جوئے آپ بڑھ کر ہو دریائے تند و تیز، اے جوئے آپ بڑھ کر ہو دریائے تند و تیز۔ ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہو حق و باطل نہ کر قبول۔ قرآن حکیم سے دوری کے حوالے سے اور مسلمانوں کو توجہ اس طرف دلانے کے لیے جو اشعار انہوں نے فرمائے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ مغربی جمہوری نظام کی بنیادی خامیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ اقبال نے 100 سال پہلے عربوں کے لیے خاص طور پر اور مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر ان کے خلاف ہونے والی سازش کو بے نقاب کیا اور اس طرح فرمایا، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ مسلمانوں کی حالت زار ان میں فرقہ بندیوں پہ سرزنش اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی نوید اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی زبانی علامہ اقبال فرماتے ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کوئی قابل ہو تم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔
اور آخر میں سب سے اعلیٰ شعر، کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔